بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم شہزادہ علی اصغر کی شہادت کا تذکرہ کریں گے۔ دوستو، کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر 10 محرم الحرام کا سورج آہستہ آہستہ سوا نیزے پر آ چکا تھا۔ خیموں میں پیاس کی شدت نے بچوں، عورتوں، بزرگوں، حتیٰ کہ سب کو بے حال کر رکھا تھا۔ پانی کا ایک قطرہ تک میسر نہ تھا۔ دوستو، امام حسین علیہ السلام کا چہرہ غم اور صبر کی ایک ایسی تصویر بن چکا تھا جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ دوستو، خیمے میں موجود بی بی رباب اپنے 6 ماہ کے شیر خوار بیٹے حضرت علی اصغر علیہ السلام کو گود میں لیے بیٹھی تھی، جو پیاس سے نڈھال ہو کر سسک رہا تھا۔ اس معصوم کی زبان خشک تھی، ہونٹوں پر خارش، آنکھیں نیم وا اور جسم کمزوری سے کانپ رہا تھا۔ پیارے دوستو، امام حسین علیہ السلام نے لرزتے ہوئے قدموں سے خیمے میں آ کر اپنی زوجہ سے بیٹے کو طلب کیا۔ بی بی رباب نے اپنے جگر گوشے کو حسین علیہ السلام کے سپرد کیا، لیکن وہی ماں جانتی تھی کہ اب یہ بچہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ دوستو، امام حسین علیہ السلام نے اپنے شیر خوار بیٹے کو گود میں لیا اور دشمن کی صفوں کی جانب بڑھے۔ ان کے ہاتھوں میں نہ تلوار تھی، نہ نیزہ، بلکہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جسے وہ سب کے سامنے اٹھا کر لے گئے۔ دشمن کی فوج نے جب امام کو آتے دیکھا تو چونک اٹھے۔ سب سوچنے لگے کہ اب حسین علیہ السلام جنگ کی بجائے کیا پیش کرنے آ رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے نہایت پرسوز آواز میں پکارا، اے لوگو، اگر میرے جرم کی سزا دے رہے ہو تو اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ اسے پانی پلا دو، یہ تڑپ رہا ہے، پیاس سے بلک رہا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ حسین علیہ السلام پانی کے لائق نہیں تو اس بچے پر رحم کرو۔ دوستو، امام نے بچے کو دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے دکھایا تاکہ دشمن دیکھ سکیں کہ یہ صرف 6 ماہ کا ہے، جس کی آنکھوں میں روشنی مدھم ہو رہی ہے، جس کی سانسیں ٹوٹنے کے قریب ہیں۔ دوستو، کچھ سپاہیوں کے دل پگھلنے لگے، کئیوں نے سر جھکا لیے۔ عمر بن سعد بھی چند لمحے خاموش رہا، لیکن حرملہ نامی بدبخت ظالم تیر انداز نے کہا، کیا اجازت ہے میں اس بچے کو بھی ختم کر دوں؟ عمر بن سعد نے سر ہلا دیا۔ دوستو، حرملہ نے کمان پر ایک مثلث نوک وار تیر چڑھایا جو عموماً نیزوں کی جگہ استعمال ہوتا تھا۔ اس نے تیر کھینچا اور فضا میں چھوڑا۔ ایک لمحہ، ایک سانس، اور پھر وہ تیر آ کر شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی نازک گردن میں پیوست ہو گیا۔ دوستو، تیر بچے کی گردن کو چیرتا ہوا امام حسین علیہ السلام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ امام علیہ السلام کے گود سے خون کا فوارہ چھوٹا۔ امام نے اپنے ہاتھوں میں خون جمع کیا۔ دوستو، بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے وہ خون زمین پر گرا دیا اور فرمایا، اے زمین گواہ رہنا، حسین علیہ السلام نے اپنی سب سے پیاری چیز بھی اللہ کے حضور قربان کر دی۔
دوستو بعض روایات میں ہے کہ امام علیہ السلام نے وہ خون آسمان کی طرف اچھالا، مگر آسمان نے بھی حضرت علی اصغر علیہ السلام کے خون کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا اور زمین پر ایک قطرہ بھی واپس نہ آیا۔ دوستو امام حسین نے بچے کے گلے سے تیر نکالا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر خیمے کی طرف لوٹنے لگے، مگر قدم جیسے منجمد ہو گئے۔ بی بی رباب خیمے کے دروازے پر کھڑی انتظار میں تھی۔ ان کی آنکھوں میں اضطراب تھا، امید تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے خیمے کے اندر جانے کی بجائے خیمے کے پیچھے ایک نرم جگہ پر اپنے ہاتھوں سے چھوٹا سا قبر نما گڑھا کھودا اور اپنے معصوم بیٹے کو دفن کر دیا۔ دوستو بی بی رباب بے ہوش ہو گئیں۔ ہوش میں آئیں تو سسکیوں میں ڈوب کر کہا، میرے لال کو ایک بار دودھ تو پلا لینے دیتے، ایک بار گود میں لوریاں دے لیتی۔ دوستو سیدہ زینب نے بی بی رباب کو سنبھالا اور اپنے سینے سے لگایا۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کوئی عام واقعہ نہ تھا، بلکہ یہ وہ آخری قربانی تھی جو امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں پیش کی۔ سب اصحاب، بھائی، بھتیجے، جوان، بزرگ، غلام سب شہید ہو چکے تھے۔ اب صرف حسین علیہ السلام ہی بچے تھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ خود شہادت کے لیے میدان میں جاتے، انہوں نے 6 ماہ کے اس معصوم کو پیش کر کے بتا دیا کہ اللہ کی راہ میں صرف جان ہی نہیں بلکہ اولاد کی قربانی بھی دی جا سکتی ہے۔ دوستو حضرت علی اصغر علیہ السلام کا یہ خون رہتی دنیا تک انسانیت، ایثار، صبر اور وفا کا نشان بن کر چمکتا رہے گا۔ کربلا کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دین صرف باتوں سے نہیں بچتا، دین قربانی مانگتا ہے۔ دین علی اکبر علیہ السلام کی جوانی، قاسم علیہ السلام کے نکاح، عباس علیہ السلام کے بازوؤں اور علی اصغر علیہ السلام کے گلے کے خون سے محفوظ ہوا ہے۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام آج بھی باب الخوائج کے لقب سے مشہور ہیں۔ دوستو لاکھوں کروڑوں لوگ ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں، کیونکہ یہ مظلوم بچہ سب سے بڑی قربانی کا نشان ہے۔ ان کا خود ظالموں کے چہرے پر قیامت تک تماچا بن کر رہے گا۔ جب جب مظلومیت کی آواز دبانے کی کوشش ہوگی، حضرت علی اصغر کا ننھا لاشا، وہ مثلث تیر، وہ امام علیہ السلام کی آہیں اور ماں کی سسکیاں تاریخ کے اوراق سے نکل کر ظالموں کو جھنجھوڑ دیں گی۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیجئے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔